جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اب کاروان سرائے بک شاپ سرائے میں تبدیل ہو چکی ہے، اور آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ جہاں سے سلک روڈ شروع ہوتی تھی، جی ہاں، شیان کلچرل کیپٹل چائنا کا، تو سلک روڈ وہاں سے شروع ہوتی تھی۔ آج کتابوں کے سلسلے میں شیان کا نام کچھ اس طرح آیا ہے کہ جہاں وہاں پہ ٹیراکوٹا سولجرز ہیں، 1350 سال قدیم بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، وہاں ایک میوزیم کہہ لیجئے، وہ ہے فارسٹ آف سٹونز۔ اور یہ فارسٹ آف سٹون کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شہنشاہ تھا قدیم، مطلب کہ بہت عجیب و غریب پاگل تھا، اور آپ جانیے کہ ایک دفعہ آپ شہنشاہی کے تخت پر براجمان ہو جائیں تو آپ بے شک پاگل ہوں، شہنشاہ تو رہتے ہیں، پبلک کا جو بھی حال ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو موصوف کو خیال آیا کہ یہ تمام جو شرپسندی ہے یہ کتابوں کی وجہ سے پھیلتی ہے، یہ جو لوگ لکھتے ہیں نا جی ووٹ پٹانگ فلسفے بیان کرتے ہیں، تو ان کا کلا کما کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سلطنت بھر کی تمام کتابیں اکٹھی کی اور ان کو جلا دیا۔ اب آپ جانیے کہ جو فلسفی ہیں یا رائٹر ہیں وہ باز تو نہیں آتے لکھنے سے، چنانچہ اس کا ایک حل نکالا گیا کہ وہ جنگلوں میں جاتے تھے اور اپنے ساتھ ایک سنگ تراش لے کے جاتے تھے اور اپنی کتاب یا فرمودات جو بھی تھا کسی پتھر کے اوپر کندہ کر دیتے تھے، جس طرح اشوک اعظم کی یہاں پہ ہے، منسیرا میں ہے، شہباز گڑھی میں ہے، اشوک اعظم کے فرمان جو ہیں خروشتی زبان میں کندہ ہیں، آج تک چلے آ رہے ہیں 2000 سال پہلے۔ تو ایگزیکٹلی ویسے ہی چینی جو رائٹر تھے اور فلسفی تھے انہوں نے اپنی جو تخلیقات تھی وہ سٹونز پر کندہ کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد ایک مدت بیت گئی، وہ شہنشاہ صاحب رخصت ہو گئے، تو پھر ان سٹونز کو اکٹھا کیا گیا پورے چائنا سے اور ان کا یہ میوزیم بنایا گیا شیان میں، اس کو فارسٹ آف سٹون کہتے ہیں، اور وہ دراصل فارسٹ آف بکس ہے کیونکہ اس کے اوپر بڑی نایاب قسم کی کتابیں جو ہے کندہ ہے، اور مختلف جو بزرگ ہیں ان کے رہنما اور جو بھی ان کے عقیدے ہوتے ہیں ان کے فرمودات ہیں، چنانچہ اوریجنل حالت میں وہ محفوظ ہیں، یعنی کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں رائٹر نے یہ لکھا تھا۔ آپ وہاں پہ جائیے، اس رائٹر کا وہ سٹون جو ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ میرے خیال میں کہ جب آپ مثلا 2000 سال پہلے جو چینی میں جو کچھ حروف ہیں وہاں پہ لکھے ہوئے ان کو پڑھتے ہیں، یعنی جو چینی حضرات ہیں میں تو نہیں پڑھ سکتا، اور اس کے بعد آپ کو جو چائنیز زبان کا ارتقاء ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ آگے چلتے جاتے ہیں، اس کے بعد کہ اس کے اور گرامر کیا تھی، کون سے لفظ تھے جو متروک ہو گئے۔ چنانچہ میں تو بہت متاثر ہوا اس فارسٹ آف سٹون سے۔ تو اب ہم فارسٹ آف سٹون سے اپنی کتابوں کی جانب آتے ہیں۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا 60 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، ریگل چوک میں جہاں پہ ٹانگوں کا اڈا ہوتا تھا، اس زمانے میں ٹانگیں ہوتے تھے، مسجد شہداء ابھی تعمیر نہیں ہوئی تھی، اس کے سامنے ایک امپیریل بک ڈپو تھا۔ میں کبھی کبھار وہاں جاتا تھا، اس کا تذکرہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ وہاں بڑی خاص کتابیں ملا کرتی تھی، لیکن ان کے جو نگہبان تھے وہاں پہ وہ بڑی کڑی نظر رکھتے تھے کہ کون آیا اور کتنی دیر آیا۔ اب ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ٹہلتے ہوئے جاتے تھے، اگر کوئی چیز پسند آ گئی تو خرید لی، ورنہ ایسے ہی ورگردانی کرتے رہے۔ تو وہاں میں کم گیا، لیکن بہت زیادہ جس بک شاپ پہ گیا وہ ریگل چوک کا جو بس سٹاپ، اس کے بالکل سامنے آغا امیر حسین کی کلاسک بک شاپ، وہ اب بھی موجود۔ اب کلاسک بک شاپ جو ہے اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے، یہ پروگریسو قسم کا لٹریچر فروخت کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو ایک مذہبی جماعت کو ناگوار گزرا، انہوں نے آگے دکان جلا دی، اور اس کے بعد ان زمانوں میں بھٹو صاحب تھے، ابھی پروسیس میں تھے اوپر آنے کے، وہ خاص طور پہ وہاں تشریف لائے۔ ان کی تشریف آوری کا فائدہ یہ ہوا کہ آغا امیر حسین صاحب نے بعد میں اس کو ری بلڈ کیا اور ذرا زیادہ ہی ری بلڈ کر لیا۔ تو چونکہ میں بھی سامنے رہتا تھا، تقریباً ہر شام وہاں پھیرا لگتا تھا، ایک قسم کا ٹی ہاؤس کا متبادل سمجھ لے، اور وہاں پہ منو بھائی، جاوید شاہین، ظہیر کاشمیری وغیرہ آیا کرتے تھے۔
تو مجھے اب تک یاد ہے کہ ظہیر کاشمیری، جنہیں میں بابا ظہیر کاشمیری کہتا ہوں، بیٹن روڈ پہ رہتے تھے، تو میں نے ایک کوئی کتاب دیکھی شاعری کی، اس کے اوپر انہوں نے بہت توصیف کی ہوئی تھی اس شاعر کی، تو میں نے وہ کتاب خرید لی پورے ₹2.25 کی. گھر جا کے پڑھا، اگرچہ شاعری کے حوالے سے کچھ زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا تو جانتا ہوں نا کہ اچھی ہے یا بری ہے. وہ بہت ہی بری شاعری تھی. تو اگلے روز وہیں کلاسک میں کھڑے ہوں کہ میں نے بابا جی سے شکایت کی کہ حضور یہ کیا آپ نے فلیپ لکھا ہے، ایسے میرے پیسے ضائع کرا دیے آپ نے، اتنی تعریف کی ہے، وہ تو بالکل نکما اور بوتا شاعر ہے جو بھی ہے. تو انہوں نے مجھے بڑے ایک کام کی بات بتائی جو آج تک مجھے یاد ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم جو سینئر ادیب ہیں، ہمارا یہ کام ہے کہ اگر راکھ بھی ہو تو اس میں پھونک مار دو، شاید اس میں تخلیق کی کوئی چنگاری ہے جو سلگ جائے. چنانچہ اگر آپ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کی خامیوں کی طرف توجہ دیں گے، انہیں متعاون کریں گے تو ڈسہارٹن ہو جائیں گے، لیکن اگر تخلیق کی کوئی چنگاری ہے اور آپ کی پھونک سے وہ بھڑک سکتی ہے تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے. میں بھی اب چونکہ سینئر ہو چکا ہوں تو اس لیے بہت ساری ایسی کتابوں پہ میں نے بھی فلیپ لکھے، کئیوں میں تخلیق کی چنگاری تھی، کئیوں میں نہیں تھی. تو اس کلاسک کے ذرا ادھر گلی میں ایک مولانا تھے، ان کی دکان تھی، اور باہر وہ تھڑے کے اوپر رسالے وغیرہ سجے ہوتے تھے، اندر کتابیں تھیں، اس کے ساتھ سٹیمپس کی، پرانے سٹیمپس کی دکان تھی. چنانچہ وہاں کھڑے ہو کے میں دیکھتا رہا، اور میرا خیال میں نویں جماعت میں پڑھتا تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ کسی بچوں کے رسالے کا سالنامہ بہت خوبصورت ہے، اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، مجھے جو پیسے گھر سے ملتے تھے کتابوں کے لیے وہ خرچ ہو چکے تھے. اور وہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کی پہلی چوری کی. میں نے وہ رسالہ اپنی جیب میں ڈالا، باہر ہی تھے، اور میں گھر آ گیا، سامنے گھر تھا. اب گھر آ کے میں اس کو کھول نہیں سکا. میں اتنا شدید طور پہ گلٹی میں نے محسوس کیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، اور ساری رات میں نہیں سو سکا. وہ میں نے بالکل نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسے واپس کرنا ہے. اور واپس کرنے میں ظاہر خدشات تھے کہ اگر میں پکڑا جاتا، ظاہر ہے کہ جو بھی ہوتا شکایت لگتی گھر میں، اور مطلب جس طرح بدنامی ہوتی. لیکن میں اس رسالے کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا. چنانچہ میں دوپہر کے وقت گیا، اور اس کے بعد وہ رسالہ جیب سے نکال کے تو میں نے وہاں رکھ دیا. کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں کہ اور میں اقرار کر لیا میں نے اپنی چوری کا، اور فی الحال آخری چوری، بعد کا کیا پتہ ہو، انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کہ یہ چھوٹی سی چوری کی ہے اور مجھے رات بھر نیند نہیں آئی. اور یہ جو بڑی بڑی چوریاں کرتے ہیں یہ رات کو کیسے سو جاتے؟ ساٹھ برس پیشتر جو انارکلی کی انٹری تھی، یعنی مین انٹری تھی، اس کے کونے میں نسیم بک ڈپو ہوا کرتا تھا. وہ مالک کا کہنا تھا کہ وہ میرا کلاس فیلو ہے، لیکن مجھے یاد نہیں تھا. وہ بہت پاپولر اس لیے تھا کہ بالکل جو بھی لوگ اندر داخل ہوتے تھے تو سامنے اس کی کتابیں نظر آتی تھی. زیادہ تر خواتین کی وہ کتابیں رکھتا تھا جو بہت فروخت ہوتی تھی ان دنوں. اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے مانسہر ایک،